فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانۂ بصیرت کی جانب سے کتاب میزان الحکمت کی دوسری جلد یعنی والیوم 2 کے 44ویں اور آخری حصے کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ میرا نام ہے شفیہ نقی۔ ہم اس کتاب کے صفحہ نمبر 859 سے آج پڑھنا شروع کریں گے، جہاں پہ حرف ہا کے الفاظ میں سے حیا کے موضوع پر فصل نمبر 43 شروع ہو رہی ہے۔ باب نمبر 987، عنوان ہے حیا یعنی شرم۔ قرآن مجید سورہ القصص آیت نمبر 25۔ اتنے میں انہی دو میں ایک عورت شرمیلی چال سے آئی۔ حدیث شریف، حدیث 4541۔ حیا نور ہے جس کی اصلیت صدر ایمان ہے، جس کی تفسیر ہر موقع پر نرمی پر ہے، توحید اور معرفت جسے جلا بخشتی ہے۔ بہار الانوار جلد 71 صفحہ نمبر 336، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 4542، حیا ہر اچھی بات کا سبب ہے۔ بہار جلد 77 صفحہ 211، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4543، حیا صرف بہتری لاتی ہے۔ کنز العمال حدیث 763، رسول خدا۔ حدیث 4544، دنیا کے خوبصورت لباسوں سے حیا و شرم ایک لباس ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4545، حیا مکمل کرم اور بہترین عادت ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4546، حیا تمام اچھائیوں کی کنجی ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4547، حیا سب کی سب خیر یعنی اچھائی ہے۔ بہار جلد 71 صفحہ 335، کنز العمال حدیث 5762، رسول خدا۔ حدیث 4548، اس میں کوئی شک نہیں کہ حیا اسلام کی شریعت ہے۔ کنز العمال حدیث 5772، رسول خدا۔ حدیث 4549، جسے حیا کی چادر ڈھانپ لے لوگوں پر اس کے عیب مخفی ہو جاتے ہیں۔ بہار الانوار جلد 77 صفحہ 287، شرح ابن ابی الحدید جلد 19 صفحہ 45، بہار جلد 71 صفحہ 337، نہج البلاغہ۔ اور ان دونوں کتابوں میں ہے کہ لوگ اس کے عیب نہیں دیکھ پاتے۔ حدیث 4550، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے نام ایک خط تحریر فرمایا اور انہیں حکم دیا کہ یہ خط ایک دوسرے کو سنائیں اور اس پہ غور و فکر کریں۔ خط کے الفاظ میں یہ بھی تھا، تمہیں چاہیے کہ حیا اور شرم کو اپناؤ اور ایسی چیزوں سے دور رہو جن سے تمہارے سلف صالحین دور رہے ہیں۔ بہار الانوار جلد 78 صفحہ 211۔
حدیث 4551، بے حیائی ہر شے کو داغدار بنا دیتی ہے اور حیا اور شرم اسے زینت عطا کرتی ہے۔ بہار جلد 71 صفحہ 334 رسول خدا۔ حدیث 4552، اگر حیا انسان کی شکل میں مجسم ہوتی تو وہ فرد صالح کی شکل اختیار کر لیتی۔ کنز العمال حدیث 5781 رسول خدا۔ حدیث 4553، اللہ تبارک و تعالی صاحب حیا اور پاک دامن شخص کو دوست رکھتا ہے اور بے حیا ضدی بن کر سوال کرنے والے کو سخت ناپسند فرماتا ہے۔ بہار الانوار جلد 71 صفحہ 270 اور صفحہ 334 رسول خدا۔ حدیث 4554، لوگوں میں بہت بڑا عقل مند وہ ہے جو ان میں زیادہ باشرم اور باحیا ہوتا ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ باب نمبر 988 اور اس کا عنوان ہے حیا تمام شرافتوں کی سرتاج ہے۔ حدیث 4555، کچھ شریفانہ خصائل ایسے ہیں جو مقید ہیں اور کچھ ایسے ہیں جنہیں خدا جہاں چاہے تقسیم فرما دے، یعنی وہ ایک شخص میں ہوں اور اس کے بیٹے میں نہ ہوں، غلام میں ہوں اس کے آقا میں نہ ہوں۔ وہ خصائل ہیں سچ بولنا، یعنی صحیح معنی میں لوگوں سے، سچی مایوسی، سائل کو عطا کرنا، احسان کا بدلہ چکانا، امانت کی ادائیگی، صلہ رحمی، ہمسائے اور دوست سے محبت، مہمان نوازی، اور ان سب خصائل کی سرتاج حیا ہے۔ بہار الانوار جلد 75 صفحہ 458، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ باب نمبر 989، عنوان ہے آثار حیا۔ حدیث 4556، حیا برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4557، حیا پاک دامنی کا سبب ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4558، مروت کی جڑ حیا اور اس کا ثمر پاک دامنی ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4559، پاک دامنی حیا سے متناسب ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4560، انسان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی حیا کے باعث کسی شخص سے ایسی صورت میں ملاقات نہیں کرتا جو اسے ناگوار گزرے۔ بہار الانوار جلد 78 صفحہ 80، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4561، حیا آنکھوں کا بند کرنا ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4562، حیا ہی سے مندرجہ ذیل خوبیوں کے سوتے پھوٹتے ہیں۔ نرمی، مہربانی، ظاہر اور باطن میں خدا ہی کے لیے خلوت کرنا، سلامتی کا راستہ اختیار کرنا، برائی سے بچنا، خندہ پیشانی، سخاوت، کامیابی اور لوگوں کے درمیان دوسرے کی تعریف کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو عقل مند کو حیا سے حاصل ہوتی ہیں۔ لہٰذا جو شخص خدا کی نصیحت کو قبول کرتا اور اس کی طرف سے رسوائی سے ڈرتا ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ توفیق العقول صفحہ 20 رسول خدا۔ باب نمبر 990، عنوان ہے حیا اور ایمان۔ حدیث 4563، حیا ایمان کا جزو ہے اور ایمان کا مقام بہشت میں ہے۔ بے حیائی ظلم و جفا کا حصہ ہے اور ظلم و جفا کا مقام جہنم میں ہے۔ بہار الانوار جلد 78 صفحہ 309
اور جلد 79 صفحہ 112، جلد 71 صفحہ 329، اور اس کتاب میں روایت کا صرف پہلا حصہ بہشت میں ہے تک ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ حدیث 4564، حیا پاک دامنی اور زبان کی پابندی نہ کہ دل کی پابندی، اس کا تعلق ایمان سے ہے، جبکہ بے حیائی، بدکاری اور زبان کی تیزی کا تعلق منافقت سے ہے۔ بہار الانوار جلد 79 صفحہ 113، کنز العمال روایت 5787، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 4565، حیا اور ایمان ایک ہی جگہ کے باہمی ساتھی ہیں، جب ان میں سے ایک رخصت ہوتا ہے تو دوسرا بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے۔ بہار الانوار جلد 78 صفحہ 177، امام محمد باقر علیہ السلام۔ بہار الانوار جلد 71 صفحہ 331، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام۔ صفحہ 335، کنز العمال روایت نمبر 5755۔ حدیث 4566، ہر دین کا ایک اخلاق ہے اور دین اسلام کا اخلاق حیا ہے۔ کنز العمال جلد 3 صفحہ 121، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 4567، حیا ہی مکمل دین ہے۔ کنز العمال جلد 3 صفحہ 121، رسول خدا۔ حدیث 4568، انسان میں حیا کی کثرت اس کے ایمان کی دلیل ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4569، جس کے پاس حیا نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ بہار جلد 78 صفحہ 110، امام حسن علیہ السلام۔ حدیث 4570، جس کے پاس حیا نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں۔ بہار جلد 71 صفحہ 331، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 4571، حیا اور سخاوت کی مانند اور کوئی ایمان نہیں۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ باب نمبر 991، عنوان ہے قابل مذمت حیا۔ حدیث 4572، جس کے چہرے نے شرم کی اس کے علم نے شرم کی۔ بہار جلد 71 صفحہ 330، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 4573، خوف کو ناکامی سے اور حیا کو محرومی سے ملا دیا گیا ہے۔ بہار جلد 71 صفحہ 330، شرح ابن ابی الحدید جلد 18 صفحہ 131، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4574، شرم و حیا کو محرومی سے ملا دیا گیا ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4575، شرم کرنا حرام ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4576، حیا رزق کے معنی ہوتی ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ قول مؤلف، ملاحظہ ہو وسائل الشیعہ جلد 8 صفحہ 518، باب 111، اور عنوان احکام دین کے بارے میں سوال کرنے سے شرمانا جائز نہیں۔ باب نمبر 992، اور اس کا عنوان ہے عقل کے مطابق حیا اور بے عقلی کی حیا۔ حدیث 4577، حیا دو طرح کی ہوتی ہے، ایک کا تعلق عقل سے ہے اور دوسری کا تعلق بے عقلی سے۔ جس کا تعلق عقل سے ہو وہ علم ہے اور جس کا تعلق بے عقلی سے ہو وہ جہل ہے۔ بہار الانوار جلد 77 صفحہ 149، جلد 71 صفحہ 331، رسول خدا۔ حدیث 4578،
حیا دو قسم کی ہے، ایک کمزور اور دوسری قوی، ایک اسلام ہے اور دوسری ایمان۔ بہار الانوار جلد 78 صفحہ 242 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ بہار جلد 71 صفحہ 334 رسول خدا۔ حدیث 4579، جو حق بات کہنے سے شرم کرتا ہے وہ احمق ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ باب نمبر 993، عنوان جو لوگوں سے شرم نہیں کرتا۔ حدیث 4580، جو لوگوں کے سامنے برائی سے نہیں ڈرتا وہ خدا سے بھی نہیں ڈرتا۔ بہار الانوار جلد 71 صفحہ 336 امام حسن عسکری علیہ السلام۔ حدیث 4581، جو شخص لوگوں سے شرم نہیں کرتا وہ خداوند سبحانہ سے بھی شرم نہیں کرتا۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ کنز الاعمال حدیث 5777 رسول خدا۔ حدیث 4582، جو شخص ظاہر میں خدا سے نہیں شرماتا وہ باطن میں بھی اس سے شرم نہیں کرتا۔ کنز الاعمال روایت 5789 رسول خدا۔ باب نمبر 994، بے شرمی سے جو چاہو کرتے رہو، یہ اس باب کا عنوان ہے۔ حدیث 4583، حضرات انبیاء علیہم السلام کے امثال سے صرف یہ قول باقی رہ گیا ہے، جب تمہیں شرم نہیں آتی تو جو چاہو کرو۔ بہار الانوار جلد 71 صفحہ 333، کنز الاعمال روایت 5793 اور روایت 5779 رسول خدا۔ حدیث 4584، حضرات انبیاء علیہم السلام کی امثال میں سے صرف ایک کلمہ باقی رہ گیا ہے، جب تمہیں شرم نہیں آتی تو جو چاہو کرو، اور یہ بنی امیہ کے بارے میں ہے۔ بہار جلد 71 صفحہ 335 امام رضا علیہ السلام۔ حدیث 4585، سابقہ نبوت کے کلام سے لوگوں نے جو آخری بات یاد رکھی ہے وہ یہ ہے، جب تمہیں حیا نہیں آتی تو جو چاہو کرو۔ کنز الاعمال روایت 5780 رسول خدا۔ حدیث 4586، نبوت کے کلام سے جس آخری بات سے زمانہ جاہلیت کے لوگوں نے تعلق اختیار کیا ہے وہ ہے، جب تم شرم نہیں کرتے تو جو چاہو کرو۔ کنز الاعمال حدیث 5792 رسول خدا۔ حدیث 4587، جو شخص معیوب باتوں سے حیا نہیں کرتا، بڑھاپے کے وقت غلط کاریوں سے اجتناب نہیں کرتا اور غیب کی حالت میں خدا سے نہیں ڈرتا، اس میں کوئی خوبی نہیں۔ بہار الانوار جلد 78 صفحہ 206 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ باب نمبر 995، عنوان ہے خدا سے شرم۔ حدیث 4588، خدا سے ڈرو اس لیے کہ وہ تم پر قدرت رکھتا ہے، اس سے حیا کرو اس لیے کہ وہ تم سے قریب ہے۔ بہار جلد 71 صفحہ 336 امام زین العابدین علیہ السلام۔ حدیث 4589، چھپ کر بھی خدا سے ویسے ہی حیا کرو جیسے تم ظاہر میں لوگوں سے ڈرتے ہو۔ بہار الانوار جلد 78 صفحہ 309 امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ حدیث 4590، خدا سے ویسے ہی ڈرو جیسے اپنے نیک ہمسائے سے ڈرتے ہو، کیونکہ اس میں یقین کا اضافہ ہے۔ بہار الانوار جلد 78 صفحہ 200، جلد 71 صفحہ 336 رسول خدا۔ حدیث 4591، افضل ترین حیا وہ ہے جو تم خدا سے کرتے ہو۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔
حدیث 4592، خدا سے حیا کرنا بہت سی خطاؤں اور گناہوں کو محو کر دیتا ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ باب نمبر 996، عنوان ہے دو فرشتوں سے حیا۔ حدیث 4593، تم سے ہر شخص ان دونوں فرشتوں سے جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں ویسے ہی حیا کرے جیسے اپنے دو نیک ہمسایوں سے حیا کرتا ہے جبکہ وہ دونوں رات دن اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ کنز العمال حدیث 5751، رسول خدا۔ حدیث 4594، حضرت ابوذر سے رسول خدا کی وصیتوں میں سے ایک یہ بھی ہے، اے ابوذر خدا سے ہمیشہ حیا کرو، کیونکہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ جب میں خلوت میں جاتا ہوں تو اپنے کپڑے کا پردہ بنا کر خود کو ڈھانپ لیتا ہوں، اس لیے کہ مجھے ان دونوں فرشتوں سے حیا آتی ہے جو میرے ساتھ ہیں۔ بہار الانوار جلد 77 صفحہ 83، جلد 70 صفحہ 183، رسول خدا۔ باب نمبر 997، عنوان صحیح معنی میں حیا۔ حدیث 4595، خدا سے صحیح معنی میں حیا کرو۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، خدا سے صحیح معنی میں کون حیا کر سکتا ہے؟ فرمایا، جو شخص خدا سے صحیح معنی میں حیا کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اپنی موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے لکھ رکھے، دنیا اور اس کی زینت سے منہ پھیرے رہے، سر اور اس سے تعلق رکھنے والی چیزوں کی حفاظت کرتا رہے، پیٹ اور اس میں موجود چیزوں کا دھیان رکھے، قبر اور آزمائشات کو فراموش نہ کرے۔ بہار الانوار جلد 70 صفحہ 317، جلد 71 صفحہ 116، صفحہ 217، صفحہ 333 اور صفحہ 336، رسول خدا۔ قول مؤلف صفحہ 217 اور 116 میں اس حدیث کے آخر میں یہ بھی ہے کہ جو آخرت کو چاہتا ہے اسے چاہیے کہ دنیاوی زندگی کی زینت کو ترک کر دے، اور مکارم الاخلاق میں اس حدیث کے آخر میں ہے، جب تم ایسا کر لو گے تو خدا کی ولایت کو پالو گے۔ بہار الانوار جلد 77 صفحہ 83، کنز العمال حدیث 5753۔ حدیث 4596، خدا اس شخص پر رحم کرتا ہے جو خدا سے صحیح معنی میں حیا کرتا ہے، وہ سر اور اس سے تعلق رکھنے والی چیزوں اور پیٹ اور اس میں موجود چیزوں کی حفاظت کرتا ہے، موت اور آزمائشات کو یاد رکھتا ہے اور جانتا ہے کہ بہشت مشکلات میں گھری ہوئی ہے اور جہنم خواہشات کے دائرے میں ہے۔ بہار جلد 70 صفحہ 305، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ باب نمبر 998، عنوان حیا کی انتہا۔ حدیث 4597، سب سے بہترین حیا تمہارا اپنی ذات سے حیا کرنا ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4598، حیا کی انتہا یہ ہے کہ انسان خود اپنے آپ سے حیا کرے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4599، انسان کا اپنے آپ سے حیا کرنا ایمان کا ثمرہ ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4600، مروت یعنی جوان مردی کا کمال یہ ہے کہ تم اپنے آپ سے حیا کرو۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4601، سب سے افضل زہد یہ ہے کہ تم خلوت میں بھی اس چیز کا اظہار نہ کرو جس کے اظہار سے تم شرم کرتے ہو۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ باب نمبر 999، عنوان حیا کے بارے میں متفرق حدیثیں۔ حدیث 4602، جو شخص حیا کے پردے اتار پھینکے اس کی
غیبت نہیں رہتی. بہار جلد 77 صفحہ 211 رسول خدا. حدیث 4603. حیا کے 10 اجزاء میں سے 9 عورتوں میں اور 1 مردوں میں ہے. کنز العمال حدیث 5769 رسول خدا. حدیث 4604. لوگوں سے اپنی حاجات کا طلب کرنا اپنی عزت کو کھو دینا اور حیا کو ضائع کر دینا ہے. مشکات صفحہ 184 امام جعفر صادق علیہ السلام. حدیث 4605. 3 باتیں ایسی ہیں جن سے حیا نہ کی جانا چاہیے. 1. انسان کا اپنے مہمان کی خدمت کرنا. 2. اپنے باپ کے لیے تعظیم کی غرض سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہونا. اور 3. اپنے معلم کے لیے کھڑا ہو جانا. غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام. اور الحمدللہ کتاب میزان الحکمت کی دوسری جلد یہاں پہ تکمیل پاتی ہے. ہم نے الحمدللہ تمام فصل، تمام ابواب، تمام احادیث یہاں پہ پڑھ لی ہیں اور حیا کے بارے میں بھی یہ فصل یہاں مکمل ہوتی ہے. الحمدللہ رب العالمین. کتاب میزان الحکمت کی دوسری جلدیں یعنی والیوم 1 سے لے کے اور والیوم 8 تک ہماری دوسری بہنیں بھی پڑھ رہی ہیں. انشاءاللہ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ ہو جائیں گی اور ہم سب اس سے استفادہ کر سکیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.